سبسکرائب کریں قرآنک وظائف اردو چینل کو اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآنک وظائف اردو کے پیارے دوستوں۔ میرے دوستوں، شوہر کی محبت حاصل کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور اگر اسے یہ خواب مل جائے تو اس کے بعد اس عورت کے زندگی کے باقی تمام مسائل رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی سورہ پاک ہے جس کو پڑھنے سے عورت اپنے شوہر کی زندگی میں اپنا مقام بالا بلند کر لے گی اور اس کی محبت کی اصل حقدار اور اس کی محبت کی تمام تر جو ہیں شوہر کے سامنے بہت ہی اہمیت حاصل کرے گی۔ دوستوں، ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قرآنک وظائف اردو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر ضرور دبائیں تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ہوں وہ آپ سے مس نہ ہو۔ دوستوں، سورہ یاسین کی ایک ایک آیت بہت ہی کمال ہے۔ دوستوں، درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے اپنے مسئلے کا تذکرہ بھی کمنٹس میں کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو آپ کے مسئلے کے حوالے سے بنائیں اور آپ کو اس کا مستند حل مہیا کریں۔ اس لیے کمنٹ سیکشن میں دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ دوستوں، شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ بہت ہی کمال، بہت ہی مجرب اور بہت ہی مستحب ہے۔ اگر شوہر یہ عمل کر لے تو بیوی اس کے تابع ہو جائے گی، اور اگر بیوی یہ عمل کر لے تو شوہر اس کے تابع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی یہ عمل شروع کریں۔ نتیجہ دیکھ کر یقیناً آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوستوں، پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میاں بیوی کی محبت دنیا کی وہ محبت ہے جو نہایت پاکیزہ، نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ان دونوں کے درمیان محبت ہوتی ہے۔ اکثر مسائل جو آتے ہیں اگر بیوی کے حوالے سے بات کی جائے، بیوی کے لیے جو شوہر کی لاپرواہی، بد مزاجی اور نفرت کی وجہ سے ڈپریشن، جسمانی تھکاوٹ، کمر درد، جوڑوں میں درد، ہائی بلڈ پریشر، دماغ پر بوجھ، بات بات پر غصہ اور نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، اس کی وجہ شوہر کی اس کی طرف سے بہت ہی بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بیوی کا قصہ بھی بتاتے ہیں، اس کے بعد وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دوستوں، ایک ایسی بیوی کا آپ کو واقعہ بتانے جا رہے ہیں جسے شوہر کی لاپرواہی نے نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کا کہنا تھا کہ شادی کے 3 سال تک شوہر نے مجھ سے بہت محبت اور بہت عزت کی، میں شاید تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن 3 سال بعد اچانک میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ معمولی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے تھے، میکے جانے سے منع کر دیتے، بات بات پر غصہ کرتے اور مجھ میں سے نقص نکالنا شروع کرتے تھے۔ رات کو دیر سے گھر آتے، بچوں کو نظر انداز کرتے، خرچہ نہ دیتے، فون پر دوسری عورتوں سے باتیں کرتے۔ مجھ پر تو جیسے پہاڑ کا غم ٹوٹ پڑا۔ شوہر کا یہ رویہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر اچانک غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ تو دوستوں، وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شوہر کی لاپرواہی اور نفرت کی وجہ سے میں مسلسل خراب رہنے لگی۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا میرا دماغ سن ہو گیا ہے، کبھی کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا، گھر کے تمام جو کام ہیں ان پر بھی میرا دل نہیں لگتا تھا، مسلسل سر درد رہنے اور دوا کھانے سے میں خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بیمار اور اپنی عمر سے بڑی دکھائی دینے لگی۔ شوہر کی مسلسل لاپرواہی نے تو جیسے خوشیوں کے دروازے ہی بند کر دیے، اور میرے پاس اب دعا کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے شوہر کی محبت پھر سے حاصل کرنے کے لیے دیگر وظائف اور دعائیں کرنا شروع کر دیں، مگر جب بھی میں وظائف شروع کرتی کہ مجھے لگتا کہ شوہر کا رویہ مزید بگڑ رہا ہے۔ مجھے کوئی خاتون کسی عامل کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر پر کالے علم کے اثرات ہیں، اس عمل کی کاٹ کے لیے 5000 روپے دو، میں گارنٹی دیتا ہوں ایسا عمل پڑھوں گا کہ 3 دن میں تمہارا شوہر تمہارے قدموں میں ہوگا۔
اس نے عمل کی گارنٹی تو دے دی، مگر میرے ذہن میں شک تھا کہ پتہ نہیں وہ عامل نوری علم کے ذریعے کارڈ کرتا ہے یا کالے علم کے ذریعے۔ میں نے ڈرتے گھبراتے 5,000 روپے اسے دے دیے۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا، چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر نے مجھے بہت مارا، سب کچھ الٹ ہو رہا تھا اور میں نے بہت زیادہ بے بسی کا عالم دیکھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہر طرف سے اپنے راستے بند ہوتے دیکھے تو میں نے 2 نفل برائے حاجت کے ادا کیے اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد پیش کی، یا اللہ، جب ہر چیز کا مالک ہی تو ہے تو کوئی انسان مجھے کیسے گارنٹی دے سکتا ہے؟ دوستوں، اللہ پاک تو ہمارا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ اس عامل کا بھی مالک تھا، اس لیے اس عورت نے دعا کی، مجھے خود ہی کوئی راستہ دکھایا جائے کہ میں اپنے شوہر کی محبت کو کیسے حاصل کروں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں سو گئی اور اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اسم اعظم تلاش کروں۔ میرے پاس وظائف والی کتاب تھی، حدیث مبارکہ لکھی تھی، جس شخص کو اسم اعظم تک کی رسائی حاصل ہو گئی ہو گویا اس کی مراد پوری ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی خدا تک میری دعا پہنچ چکی ہے، جس کے بدولت مجھے میرے شوہر کی محبت واپس ملے گی۔ شاید یہ سب اس لیے تھا کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، یا شاید میں نے کبھی کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مگر اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری دعا جلد قبول ہونے والی ہے، اس لیے میں نے اپنے نام کے مطابق اسم اعظم کی تلاش شروع کر دی۔ جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ بذات اس خاتون نے خود بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہم یہاں اس لیے بیان کر رہے ہیں، جو شوہر کی محبت کو جائز طریقے سے پانا چاہتی ہو یہ وظیفہ لازمی کریں۔ دوستوں، وہ کہتی ہے کہ کہ پھر نماز وغیرہ میں نے شروع کر دی۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ روزانہ نقش کی تلاوت کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ تلاوت کرنی، نقش اور اسم اعظم کی برکت سے صرف 21 دن کے اندر اس کے شوہر کے دل میں محبت کے لیے ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ دوبارہ سے اپنی بیوی سے پیار کرنے لگا۔ دوستوں، جو بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ بھی اس سے ایک سٹیپ اوپر کی بات ہے، یعنی جو وظیفہ اس عورت نے کیا اسم اعظم کا، اور جو نقش اس نے اپنے گلے میں ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک کی۔ اب تلاوت کلام پاک میں سورہ یاسین کو ایک بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ اس سورت کے ذریعے آپ کے دل کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کا آپ کس طریقے سے وظیفہ کریں گے، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے، اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے اتنی محبت کرنے لگے گا، یا اگر شوہر بیوی کے لیے کرے، بیوی اتنی محبت کرنے لگے گی کہ انشاءاللہ آپ مجھے بہت دعائیں دیں گے۔ دوستوں، پڑھنا آپ نے کیسے ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ مثلا ضروری نہیں کہ آپ صبح کے وقت پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، وغیرہ وغیرہ، آپ جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ پہلے یہ 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں۔ میں آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر سناتا ہوں، آپ تمام حضرات و احباب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ یاسین کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 450 بار پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ سورہ یاسین میں جہاں جہاں مبین آتا ہے تو ہر مبین پر پہنچ کر آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ یاسین، اس کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یقین جانیے یہ عمل یوں اکثیر ثابت ہوگا، درپیش جو بھی مسائل ہیں وہ یوں جڑ سے دور ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ مسائل کے اتنی جلدی بھی دور ہوتے ہیں۔
تو دوستوں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپ سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل قرآنک وظائف اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اسی ویڈیو کے نیچے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں تاکہ جو ہماری نئی ویڈیوز ہوں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور دوستوں اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا، اس ویڈیو کے نیچے آپ کو فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا، ہمارے پیج کو لائک، وہاں پر آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ فوری طور پر ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستوں اسی کے ساتھ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔